حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ، اور یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں لوگ ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو معبود کہتے تھے۔ کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، اور کوئی کس طرح بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کس طرح پرستش کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم چاند، ستاروں کو، سورج کو معبود کہہ رہی ہے۔ قرآن کہتا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ رات ہوئی تو ستارے طلوع ہوئے اور قوم ستاروں کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ آپ نے جب دیکھا تو بولا قال ھذا ربی، اس کو خدا کہتے ہو؟ قرآن کہتا جب وہ صبح ہوئی غائب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ میں ایسے ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ عقلی دلیل دی کہ خدا وہ ہے جس کو زوال نہیں، خدا وہ ہے جس کو موت نہیں، وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب چاند کی باری آئی تو قرآن ارشاد فرماتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ کہا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو چاند کو معبود کہہ رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا، اور قرآن کہتا ہے کہ فلما آفلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، فرمانے لگا قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ آپ نے اس پر بھی ان کی مذمت کی، پر ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا اور ہدایت دینے والا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ اگر ہدایت نہ دے تو بندہ تو گمراہ ہو جائے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ سورج طلوع ہوا تو سورج چونکہ چاند ستاروں سے بڑا تھا، کہنے لگے یہ معبود ہے، کیوں؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، جو تم شرک کرتی ہو میں اس سے بری ہوں، تو تمہارے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں، تمہارے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں۔ تو پتہ چلا اعتقادی مجرم کے ساتھ تعلق رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس میں یہ صرف بطور واقعہ، یہ حکایت میں آپ کو نہیں سنا رہا، آپ نے اس انداز سے سننا ہے کہ عصر حاضر میں ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے، اور قوم اپنی تھی، کوئی چچا، کوئی تایا، اپنی برادری تھی، کوئی اپنا کنبہ تھا، اپنے ہی معاشرے اور ماحول کے لوگ تھے وہ سارے۔ فقال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ تو پتہ چلا جو اعتقادی مجرم ہو، ہمارے اللہ کا منکر ہو، رسول پاک علیہ السلام کا یا قرآن کا یا اسلام کا یا صحابہ رسول السلام کا یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق رشتہ رکھنے والا بندہ بھی گر جاتا ہے، اور وہ بندہ بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور ان سے برات کا اعلان کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوگا۔ تو آپ نے قوم کو اس انداز میں سمجھایا۔ تو یہ انداز تبلیغ ہے کہ جس طرح کی برائی ہو، انسان اس طریقے سے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ان کا رد کرے۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسرا انداز بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا موجود ہے کہ آپ نے دیکھا کہ قوم ایسی ہے جو کہ پتھروں کو معبود بنا رہی ہے، ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، ان کو معبود کہتے، اور جب نیا مل جاتا پرانا پھینک دیتے، نیا پکڑ لیتے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اور فرمایا اے چچا، لم تعبد، ان بتوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع، یہ سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، یہ دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ تو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس انداز میں عقلی دلیل دے کے سمجھایا کہ یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے پتھر کا، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ نقصان کر سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، تو یہ معبود کیسے ہے؟ یہ ہم ہندوؤں کو اور سکھوں کو اور جتنے لوگ
میرے اللہ سے کے علاوہ بت پرستی کر رہے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق سے بغاوت نہ کرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا بندگی اسی اللہ کی کرو، اور یہ پتھروں کے بت یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، اور قیامت والے دن تمہیں انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، انہی پتھروں کے ساتھ، انہی بتوں کے ساتھ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اور پھر دوسرا انداز ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ نے جس وقت رد کیا قوم کا اور پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو، کہنے لگے ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اور تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ تو باپ دادا کا ہر کام لائق تقلید نہیں ہوتا کہ جو باپ دادا نے کیا وہ حجت بنے، لیکن یاد رکھنا باپ دادا کا کام حجت ہوتا بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس وقت وصال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اور قرآن کہتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کہا ہم قالوا نعبد الہک، اے ہمارے ابا جی ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے آبا کا الہ ہے۔ آپ کے وہ کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پتہ چلا باپ دادا کا کبھی کام لائق تحسین ہوتا ہے، قابل عمل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ رستہ ہے جو حق والا رستہ ہوتا ہے۔ اور اگر باطل کا رستہ ہو اور بندہ کہ چونکہ میرے باپ دادا کرتے ہیں تو شریعت کہتی یہ والا لائق تقلید اور لائق عمل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر پوچھا حل یسمعونکم اذ تدعون، کہ جب تم انہیں بلاتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم یضرون، کیا تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو بس اس لیے کر رہے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے، بڑے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دوسری قوم ان کا بھی ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو مزاج ان کا تھا جو بت پرست تھے، اور آج بھی جو انڈیا کے اندر یا دنیا میں ہندو ہے، ہندو دھرم ہے جو، اور ان میں پھر ہمارے عربی شہزادے بھی جنہوں نے سب سے بڑا مندر ان کو بنا کے دیا۔ توحید ان کو یاد آتی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مزارات اولیاء پر، مزارات اصحاب و اہل بیت پر، کہ ان کو گرا دو یا شرک ہو رہا ہے۔ اور کرتوت اپنی کیا ہے کہ سب سے بڑا مندر ہندوؤں کو بنا کے انہیں رجدیوں نے دیا، سب سے بڑا مندر بنا کے انہیں دیا، اس میں کوئی شرک نظر نہیں آیا۔ ساری توحید ان کو نظر آتی ہے رسول پاک علیہ السلام کے روضہ پر نور کے حوالے سے، اور وہاں انہوں نے گونگے مفتی بٹھائے ہیں اور وہ فتوے دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو روضہ اقدس گرانا واجب ہے معاذ اللہ۔ انہی نجدی مفتیوں میں ایک بھی بندے کا بچہ پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو تم نے مندر بنایا یہ گرانا واجب ہے۔ بات آئے اللہ کے نبیوں کی، بات آئے اللہ کے ولیوں کی، ان سارے وہابیوں کو مروڑ ہوتا ہے۔ ان کی توحید اس وقت بیان ہوتی جب یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہ کر لے، اور یہ بات سب جانتے۔ اعلان سپیکروں پہ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کہتے ہیں یہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اور آیتیں کون سی پڑھتے ہیں؟ جو آیتیں اللہ نے بتوں کی مذمت میں نازل کی ہیں۔ کون مسلمان ہے جو وہ آیت اپنے نبی علیہ السلام کے بارے پڑھے جو رب نے بت کے خلاف نازل کی ہے؟ اور یہ بخاری ہے اور ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے، اور اس بخاری نے ان نجدیوں کی مات ماری ہے۔ اس بخاری میں ہے حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی حق چاہ، اس بخاری شریف میں ہے صفحہ نمبر 1194، اور یہ انہی کے گھر کی چھپی ہے۔ اس بخاری میں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خارجی ان کے بڑے باپ دادا، خارجی جنہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ پہ فتوی کفر دیا،
جنہوں نے کہا کہ جو اللہ کی صفت ہے وہ بندے میں مانے تو بندہ مشرک ہوتا ہے. جو آج ان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی داتا تو بندہ بھی داتا تو شرک ہوا. میں نے کہا کبھی تمہارے بڑوں نے یہ بات مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی تھی اور مولا علی نے رد کیا تھا اور کہا تھا تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. آج تم یہ پھر وہ پڑھ رہے ہو اور ہم بخاری سے پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے بدترین مخلوق خارجیوں کی ہے. سب سے بری مخلوق کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ سب سے بری مخلوق خارجی ہے. کیوں؟ ارے یہ وہ منحوس ہیں اللہ نے جو آیتیں بتوں کے خلاف نازل کی ہیں یہ نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں معاذ اللہ. یہ بخاری میں لکھا ہے. اب یہ پڑھو اور پھر دیکھو ڈھونڈو معاشرے میں وہ کون مفتی ہے کہ جو اللہ نے بت کے خلاف نازل کی آیت وہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی یا اللہ کے ولی کی شان گھٹاتا ہے. تمہیں خود نظر آ جائے گا کون ہے وہ. بت نہیں سنتا, بت فائدہ نہیں دے سکتا, بت نقصان نہیں کر سکتا, لیکن رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو یہ شان دی ہے خلاق کائنات چاہے تو خود مدد کرے چاہے اپنے بندوں کے ذریعے سے مدد کروا دے. دور تھا حضرت امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بولیے سبحان اللہ. قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں. اس کی 7ویں جلد میں یہ بات موجود ہے اور ابن کثیر نے البدایہ میں بھی اس کو ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قحط پڑ گیا تو کہتے فجا راجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث پاک میں حضرت بلال بن حارث تھے جو حضرت عمر کے غلام تھے. جب قحط پڑا تو وہ سرکار معظم علیہ السلام کو روضہ پرنور پہ حاضر دینے کے لیے چلے گئے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. سرکار معظم علیہ السلام کو روضہ پرنور پہ دعا کی, یا رسول اللہ. کیا نعرہ لگایا؟ بولو کیا نعرہ لگایا؟ یا رسول اللہ. یہ کس عہد میں؟ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نعرہ لگایا, عہد صحابہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاری دنیا سے وصال ہو گیا اور یہ سرکار کا روضہ اقدس پہ گئے بھی ہیں, جا کے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا ہے. نعرہ لگا کے کیا کہا؟ استسقل امتک, یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں کہ آپ کی امت ہلاک ہونے والی ہے. سرکار کا روضہ اقدس پہ حاضری بھی دی, یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا اور نبی علیہ السلام سے مدد بھی مانگی. آج ان تینوں باتوں کو یہ نجدی شرک کہہ رہے ہیں. یہ فتویٰ ہم پہ بعد میں, وہ ان لوگوں پہ پہلے آ رہا ہے جن سے دین چل کر آیا. دین نجد سے نہیں نکلا, دین کم ایران سے نہیں نکلا, دین دیا ہے مدینے کے تاجدار نے اور پڑھا ہے دین سرکار سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اور آگے پھر امت کو پڑھایا ہے. جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کا دین یہ ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے روضہ پرنور پہ حاضری بھی دیتے ہیں, وہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, اور جب مشکل پڑ جائے تو سرکار سے مدد بھی مانگتے ہیں. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا, پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا, زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی اینٹ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی, خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. یہ ہمارا دین ہے جو 14 صدیوں سے چل کے آ رہا ہے. دعا کر کے واپس گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, جاؤ عمر کے پاس چلے جاؤ. عمر کے پاس جاؤ اور جا کے عمر کو میرا سلام دو. یہاں ہم کہتے ہو کم کے رافضی کالے منہ والے سن, حضرت عمر وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے وصال کے بعد بھی سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. بنا میرا سلام دو عمر کو جا کے, جن کو سرکار کریم آقا علیہ السلام سلام دے. آج ان کے خلاف بولنے والا پکا جہنمی بدبخت کمینہ ہے, اور جو ان کی غلامی اختیار کرے رب نے اس کے سینے کو نور ایمان سے روشن کیا ہے. جاؤ عمر کے جا کے میرا سلام دو. عمر کے پاس جاؤ میرا سلام بھی دو, خوشخبری بھی دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بارش کا انتظام کر دیا گیا ہے.
بت بارش کا انتظام نہیں کر سکتا، بت مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نیک بندے رب چاہے تو ان سے مدد کروا دے، چاہے ڈائریکٹ مدد کروا دے۔ ہمارا یہ نہیں عقیدہ کہ اللہ کے بندے اپنی ذاتی پاور سے مدد کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں رب نے ان کو شان دی، رب چاہے خود مدد کرے چاہے بندوں سے کروا دے۔